سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ حاسد کی شر انگیزی سے بچنے کی تدابیر، اس کا آج یہ پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ پیش کروں گی۔ حسد ایک بدترین اخلاقی برائی ہے۔ ہر دور میں، ہر سوسائٹی میں اس برائی کے مریض پائے جاتے ہیں۔ دل کی بیماریوں میں جیسے کینہ اور جھوٹ ہے، اس کے علاوہ حسد بھی ایک دل کی بیماری ہے۔ کسی کو اچھی حالت میں دیکھنے سے یا کسی کے مال و دولت، نعمتوں، عزت یا کسی کی شہرت سے جلنے لگنا حسد کہلایا جاتا ہے، جو کوئی آدمی آدمی سے یا عورت عورت سے بھی کر سکتا ہے۔ حسد کرنے والا جب جلن کے ابال کو برداشت نہیں کر پاتا تو پھر اپنے محسود ہوتا ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے، اپنے محسود کے خلاف عملاً اظہار کرنے لگتا ہے، طرح طرح کی سازشیں کرنا، کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانا، ذلیل کرنا۔ حاسد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کسی کی نعمت کو دیکھ کر سوچتے ہیں کاش یہ میرے پاس آ جائے، اور دوسرے جو ہیں وہ تو جہنمی، ان کو کہا گیا ہے، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے سب کچھ چھن جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ دعا سکھائی ہے، سورہ فلق آیت نمبر 5، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس آیت میں غور کریں کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو کہا گیا ہے، پناہ مانگو جب وہ حاسد کے شر کرنے لگ جائے، یعنی کہ وہ جو حاسد ہے جب وہ شر کرنے لگ جائے اس وقت کی پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے، خالی اس کے حسد کرنے کی نہیں پناہ مانگی بھی، کہ جب وہ شر کرنے لگ جائے اس وقت کی پناہ مانگی ہے۔ ایک تو حاسد دوسرے کو اس اذیت میں مبتلا کر ہی رہا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ سے کوئی حسد کرتا ہے آپ کو پتہ لگ ہی جاتا ہے اور آپ کافی آوازار بھی ہو جاتے ہیں اس بندے سے، مگر حقیقت میں وہ اپنی ذات کا خود بڑا دشمن ہوتا ہے، وہ خود مستقل اذیت میں رہتا ہے، اس کے اندر ایک جلن اور سڑن جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے، اور دوسرا وہ اللہ رب العزت سے بدگمان ہو جاتا ہے اور اس سے ناانصافی کا اظہار ہونے لگتا ہے اور کرنے لگتا ہے، اور خود کو اللہ کے مقابلے کے برابر میں لا کھڑا کر دیتا ہے، بالکل اس ابلیس کی طرح جس نے حسد میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا آدم علیہ السلام کو، کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے۔ حاسد کے شر سے بچنے کے لیے کچھ معمولی تدابیر ہیں، اور وہ شاید آپ کے بڑی کارآمد ثابت ہوں۔ نمبر 1، اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں کہ نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ کو ہی ہے۔ دوسرا، یقین رکھیں کہ بہترین بھی انتقام لینے والا اللہ ہی ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ سورہ طلاق میں آیت نمبر 12 ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو پھر ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، تقویٰ کی روش پر جمع رہے اور اس کے خلاف ہرگز کچھ نہ کرے۔ یقین رکھیں کہ وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اگر ہم اللہ کے ان کلام کو پڑھتے رہیں۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی طور پہ یہ دعا کیا کرتے تھے، وحدی قلبی واصل السقیمۃ صدری، میرے دل کو ہدایت فرما، میرے سینے سے کھوٹ، کینہ اور حسد نکال دے۔ تو اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں تو بہت ضرورت ہے۔ اور دوسرا، کچھ دعائیں ایسی بھی ہیں کہ اگر ہر انسان کے دل میں، کیونکہ
نفس کو قابو میں کرنا بہت مشکل ہے. تو کوئی بھی کسی کو دیکھ کے تھوڑا سا اس چکر میں آ سکتا ہے کہ یار اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی بتا دیں کہ جس کو پڑھنے سے آپ کے دل کو بھی تسلی, کسی کو نظر بھی نہیں لگے گی اور آپ حاسد کے اس میں بھی شمار نہیں ہوں گے. جیسے کسی کی نعمت کو دیکھیں تو تعریف کریں, کم از کم اتنا تو بول ہی سکتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی کو پھولتا پھلتا دیکھیں تو برکت کی دعا دیں, بارک اللہ فیہ, خوشی کا اظہار کریں, تو آپ کا دل بھی سکون میں رہے گا. ہاں آپ یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے جو اس کو عنایت فرمایا ہے تو مجھے بھی خیر سے عنایت فرما. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں اس کو بھی یہ بھی کوئی خرابی نہیں اور آپ کے دل میں بھی کوئی خرابی نہیں. دراصل شیاطین ہر وقت اور یہ جو ارواح خبیثہ ہیں یہ ہر وقت انسان کے تعاقب میں رہتے ہیں. ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنا معمول بنا لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور ایک بار آیت الکرسی اور تین بار آخری تینوں کل سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے. اور کہیں پہ تو سورہ البقرہ کی بھی رات کو آیتیں دونوں پڑھتے ہوتے تھے, وہاں اس کا بھی ذکر ہے. تو ہاتھوں پر دم فرماتے, پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک پہنچتا اپنے جسم پر پھیر لیتے, سر, چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے اور پھر پورے جسم پہ لے جاتے. اور آپ یہ عمل 3 بار فرماتے تھے. اب 3 بار تینوں بار کیا پڑھ کے اور پھر پھیرتے تھے یا ایک بار پڑھ کے اور 3 بار ہاتھ پھیرتے تھے, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو ہم 3 بار اگر پڑھ لیں تو وہ بھی اچھا ہے, ایک بار پڑھ کے 3 بار پھیر لیں وہ بھی صحیح ہے, اللہ قبول فرمائے گا, نیت اللہ جانتا ہے. تو آپ بھی اس کو اپنا معمول بنا لیں تاکہ اس پاک ذات کی پناہ میں آ جائیں. نظر بد بھی انٹرلنکڈ ہے حاسد سے, حسد سے. تو اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالی میں اب اگلی بار آپ کو بتاؤں گی. آپ سب اپنا ضرور خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.